السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں ایک ایسے ولی کامل اور آل رسول کی ایک زندگی کے اندر ایک رونما ہونے والے واقعات کو لے کر کے، جسے ساری دنیا عطائے رسول اور ہندوستان کے لوگ جنہیں شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں، اور حقیقی معنی میں شہنشاہ ہندوستان، فخر ہندوستان، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بزرگ ہے، یہ وہ ولی کامل ہے جسے پوری دنیا اپنے تن من دھن قربان کر کے بھی اعزاز سمجھتا ہے، فخر سمجھتا ہے کہ ہم نے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر اگر ایک سکہ بھی اور ایک ادنا سی کوئی بھی چیز بھی اگر ہم نے ہبہ کیا، وقف کیا، خرچ کیا، تو ہم اپنے آپ کو بڑے شان والے سمجھتے ہیں۔ لیکن آئے ہم اس خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شان مقدسہ کے متعلق ان کے نام کے ساتھ، جو معین الدین ان کا نام ہے، ان کے نام کے ساتھ ایک لقب جڑا ہوا ہے غریب نواز کا، یعنی کہ غریبوں کو نوازنے والا۔ یہ لقب آخر کیوں ملا، کیسے ملا اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے میں وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے اس چینل رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس کو اپنے موبائل تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ جتنے بھی گروپ سے سبھی میں آپ شیئر کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ خواجہ اجمیری کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار معین الدین چشتی خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ حضور غوث پاک نماز پڑھانے والے، حضور خواجہ غریب نواز نماز پڑھنے والے۔ آپ کی رحمت ایک مرتبہ جوش مارتی ہے اور آپ کہتے ہیں، غالباً روایتوں میں آتی ہے کہ وہ عشاء کا وقت تھا، اور بہت سارے روایتوں میں آتا ہے کہ فجر ہی کا وقت تھا، لیکن بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن نماز کی حالت تھی، نماز کا وقت تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ کل کی صبح جو فجر کی نماز ہے وہ نماز میں پڑھاؤں گا، اور میری اقتداء میں جو بندہ نماز پڑھ لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے، لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ جس وقت یہ فرما رہے تھے اس ٹائم حضور خواجہ غریب نواز اور ان کے ساتھ ایک اور خادم تھے، دو لوگ تھے، اور حضور غوث اعظم فرما رہے تھے کہ جو کل کی صبح فجر کے وقت میرے پیچھے نماز پڑھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور تم دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کو آؤٹ کرے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب اگر کسی کو بولتے ہیں تو خود جہنمی بن رہے ہیں، اور نہیں بولتے ہیں تو سارے لوگ جنت سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے دن بھر مسلسل سوچتے رہے، آخر کروں تو کیا کروں، بتا دیتا ہوں تو خود کو جہنمی ہو جاتا ہوں، نہیں بتاتا ہوں تو لوگ جنت سے محروم ہو جائیں گے، اور اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں۔ جی آپ ہی کا ایک حکم ہے، کیا؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا کخرت علی حکم اتصالی۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کائنات کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ مادر زاد ولی ہے جو ماں کے شکم سے ولی بنا کر کے پیدا کیے گئے اور تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے پیچھے پڑھ لے وہ جنتی۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کروں تو کیا کروں۔ بالآخر آپ اسی ماحول میں آپ ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، اور آپ نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ عشاء کے بعد آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی تڑپا رہی ہے، کرے تو کیا کرے۔ بالآخر حضور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات بھر پورے بغداد کے ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر میں گھوم کر کے آپ نے ہر کسی کو آپ ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ آج حضور عبد القادر جیلانی غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھ لو جنتی ہو جاؤ گے، نماز پڑھ لو جنتی ہو جاؤ گے، نماز پڑھ لو جنتی ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ جو مائیں بچے جل رہی تھی آپ وہاں تک بھی گئے،
ہے اور آپ نے کہا کہ او میری ماں، او میری بہن، اگر غسل کی حاجت ہے تو آپ غسل کر لو، لیکن آج چل کر کے خواجہ حضور غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ آپ رات بھر تمام لوگوں کے پاس جا کر کے یہ پیغام دیتے رہے۔ بالآخر فجر کی اذان ہوئی، صبح نمودار ہوا، حضور غوث پاک مصلی امامت پر، حضور خواجہ غریب نواز اور ان کے ساتھ ایک ساتھی جو دوست تھے، جو ان کے حضور غوث پاک کے خادم تھے، آپ ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی ابتدا کی، شروعات کیا اور الحمد شریف تلاوت کی اور دیگر صورت ملانے کے بعد 2 رکعت مکمل ہوئی۔ جب سلام کو پھیرا گیا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ادھر دیکھا جا رہا ہے تو ہزاروں کا ایک لمبا قطار لگا ہوا ہے، ادھر دیکھا جا رہا ہے تو ہزاروں کا ایک لمبا قطار لگا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک فوراً مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو میری اس خبر کو لوگوں کے سامنے نشر کیا ہے، پھیلا دیا ہے اور سبھی کو جنتی بنایا، خود کو جہنمی بن گئے۔ بالآخر سب لوگ خاموش، پورا سناٹا چھایا ہوا ہے، پوری مسجد سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے، کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حضور غوث پاک اصرار پہ اصرار کیے جا رہے، کون ہے جو میری اس خبر کو آؤٹ کیا ہے، کون ہے جو میری اس خبر کو پورے بغداد میں پھیلا دیا ہے کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھ لے وہ جنتی ہو جائے گا؟ کیا اسے جہنمی ہونے کا ڈر نہیں تھا؟ بالآخر حضور خواجہ غریب نواز یہ کونے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے اور کہا حضور یہ گستاخی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے تمام بغداد والوں کو جگایا ہے، میں نے تمام بغداد والوں کو کہا ہے، پیغام دیا ہے کہ حضور غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھ لو جنتی ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا تجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تو جہنمی ہو جائے گا؟ کیا حضور کیا فرق پڑتا ہے، ایک معین الدین جہنمی ہو جائے لیکن بغداد کے تمام لوگ جنتی تو ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور خواجہ غریب نواز سوچتے ہیں اور کہتے حضور معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے میں نے کل نماز پڑھا تھا، کیا آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ لے وہ جہنمی ہو جائے گا تو جہنمی ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے، میں نے تو کل آپ کے پیچھے نماز پڑھا تھا، تو حضور کیا آپ اپنے مقتدی کو جہنم میں جانے دیں گے؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں معین الدین کیا بات تم نے کہی ہے، تم نے بغداد والوں کو بھی جنتی بنا لیا اور کل اور اس سے پچھلے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہے ان کا حوالہ دے کر کے تو بھی جنتی ہو گیا، اور اے معین الدین جا، واقعتاً میں تو غریب نواز ہے۔ اور حضور غوث پاک نے غریب نواز کا لقب دیا اور کہا کہ تو ایسا غریب نواز ہے کہ لوگ جو سخی ہوتے ہیں وہ دولت نوازتے ہیں، روپیہ نوازتے ہیں، عزت نوازتے ہیں، شہرت نوازتے ہیں، معین الدین تو ایسا غریب نواز ہے کہ تمام میرے نانا کے غریب امتیوں کو جنت نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ حضور معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور غریب نواز نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور جنت جیسے ایک عظیم ہستی اور ایک عظیم چیز، ایک عظیم نعمت کو، ایک عظیم رحمت کو ہم امتوں کو گود میں لا کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، تو پھر کیوں نہ ہم ان پر ناز کرے کہ وہ ہمارے ہندوستان کے شہنشاہ ہے، ہندوستان کے وہ ہمارے عظیم بزرگ ہے، جسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے ہندوستان میں بھیجا ہو۔ ہندوستان کے مسلمانوں لاکھ ہم ان پر اپنا تن من دھن قربان کر دے، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جو حق حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا اور دنیا کے مسلمانوں پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے زندگی کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو اچھا لگے صدقہ جاریہ کے طور پر خوب شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔